دین مصطفیٰ اور تعلیمات صحبتیہ کی تبلیغ امت مصطفیٰ کو کر رہی ہے۔ آپ وہاں سے چلے، بغداد سے چلے، ملتان میں آئے، مگر آستانے پر جو 15 سال سے مرید بیٹھے ہوئے تھے جبے اور خلافت کے چکروں میں، جو 10 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 17 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو جبہ ملتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں یہاں 10 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے، اور یہ کل کا نوجوان آیا ہے اور 17 دن کے مختصر سے وقت میں خلافت لے کر یہاں سے چلا گیا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بہاؤالدین میری بارگاہ میں خشک لکڑی لے کے آئے تھے، اس کی لکڑی خشک تھی، جیسے ہی میں نے توجہ کی، ایک نظر کی، اس کی لکڑی نے آگ پکڑ لی۔ تمہاری لکڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، ابھی اسے اور ریاضت کی پٹھی میں جلاؤ، ابھی تمہاری میں نہیں مری، اسے اور ریاضت اور مشقت میں ڈالو۔ وہ خشک لکڑی لائے تھے، دیکھتے ہی توجہ کی، آگ پکڑی اور خلافت کا جبہ لے کر واپس ملتان میں گئے۔ جیسے ہی آپ واپس پہنچے ملتان شریف میں، تو ایک روایت ہے، اکثر وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، منسوب حضرت بہاؤالدین سے کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ ملتان میں پہنچے تو ملتان کے مولوی صاحبان نے، ملتان کے علماء کرام نے دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ آپ نے اس دودھ کے پیالے میں گلاب کے پھول کی ایک پتی ڈال کر وہ پیالہ واپس بھیج دیا۔ کیا مانا تھا؟ مولوی صاحبان کے دودھ کا پیالہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، اس میں مزید دودھ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح ملتان شہر بھی علماء سے پہلے سے ہی پر ہے، اس میں آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے گلاب کے پھول کی پتی ڈال دی کہ جیسے دودھ کے پیالے میں یہ گلاب کی پتی تیر رہی ہے، بہاؤالدین کے ملتان میں اسی طریقے سے رہے گا۔ یہ روایت ہے جو آپ سے منسوخ کی جاتی ہے، مگر اگر آپ نے سنا ہو توجہ سے، تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت بہاؤالدین ملتان میں نئے نہیں تھے، بلکہ آپ ملتان کی بڑی تگڑی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مالدار بھی تھے، اور معاشرتی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی والد بھی جائز تھے، چچا بھی جائز تھے، بڑی لکھی فیملی ہے۔ آپ کو تو ملتان کا حاکم ناصر الدین قماچہ ملتان سے نہیں نکال سکا، تو چھوٹے موٹے لوگوں کی کیا حیثیت تھی کہ آپ کو ملتان سے نکل جانے کا کہتے ہیں۔ واپس پہنچے ملتان میں، یہ جو پیالے والی، دودھ والی اور گلاب کی پتی والی روایت ہے، یہ اصل میں حضرت بہاؤالدین سے یہ واقعہ تعلق نہیں رکھتا، یہ واقعہ تعلق رکھتا ہے حضرت شیخ شمس الدین ترک، شیخ شمس الدین ترک اور شاہ بو علی قلندر۔ یہ پیالے اور پتی اور دودھ کا واقعہ شیخ شمس الدین ترک اور شاہ بو علی قلندر کے درمیان ہوا۔ اسے منسوب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے، مگر وہ چونکہ وہ جو ایک عقل کا پیمانہ ہے اس پر پورا نہیں بیٹھتا۔ آپ جیسے ہی ملتان واپس پہنچے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ شوق رکھنا، ان شخصیات کے متعلق ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ چلتے چلتے آپ کے ذوق کے لیے ایک کرامت بھی میں آپ کو سنا دوں گا۔ کرامت بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے، مگر جس چیز پر زور دینا چاہیے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملتان پہنچے تو آپ نے خانقاہ کی تعمیر کا حکم دیا کہ خانقاہ کو تعمیر کیا جائے۔ فرمایا اس خانقاہ کے 4 حصے بنانا، ایک حصے میں علماء رہیں گے، دوسرے حصے میں طلباء رہیں گے، تیسرے حصے میں مسافر اور پردیسی حضرت ٹھہریں گے، اور چوتھا حصہ فرمایا یہ معذوروں کے لیے خاص ہے۔ معذور، مسافر، طلباء اور علماء۔ طریقہ تھا آپ کا اپنا، جو بھی شخص آتا جیسا بھی ہوتا وہ آ کر کہتا کہ حضور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بندے کو بھیجتے نہیں تھے، بیعت کر لیتے تھے۔ جو بھی ہوتا اور کہتا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ بیعت کرتے، مگر طریقہ یہ ہوتا کہ بیعت کرنے کے بعد، توبہ کروانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جملہ فرماتے ہر مرید کو۔ وہ جملہ کیا ہوتا؟
اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ فرماتے میں پنجابی جج کرنا اپنی مول میں آپ اسے مخاطب ہو کر فرماتے کہ ہوں تو میرا غائب ہو گیا ہے تے دیکھو وہ ہو کسی دن میں قیامت کی روز پکا رہے اللہ تیری تھوڑی پوری فرما دے سے پکی رہنا اب دائیں بائیں نہ جانا جو چاہو گے یہی سے مل جائے گا استقامت رکھنا درس استقامت دیتے ہر گروہ کو مگر آپ کا ایک انوکھا کارنامہ اور کیا باکمال آپ کی فکر تھی اور دور اندیشی تھی جتنے مرید آستانے پر رہتے جتنے طلباء آپ کے پاس پڑھتے ان کے وظائف سے تعلیم سے جتنا وقت بچتا ملتان چونکہ بنجر علاقہ تھا اس دور میں آپ اپنے شاگردوں کو مریدوں کو ملتان کی بنجر زمین کی آباد کاری پر لگاتے نہیں غور فرمائیے وہ چیزیں جن کی آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اللہ کے فقیر نے 26 صدی ہجری میں اپنی دورندیشی سے دیکھا یہاں کنواں چاہیے کنواں کھودو یہاں کھال چاہیے کھال بناؤ اس زمین پر فصل کاشت کرنی چاہیے فصل کاشت کرو برباد زمین کو آباد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ملتان کی گورنمنٹ کے پاس غلہ اناج گندم ختم ہو گئی مگر بہاؤدین کا لنگر اس وقت بھی چل رہا تھا اس وقت بھی آپ کے بڑے بڑے گودام تھے جو غلے اور اناج سے بھرے ہوئے تھے حتیٰ کہ ناصر الدین قواچہ آپ کا بڑا زبردست مخالف تھا حاکم ملتان تھا بالآخر مجبور ہو کر اسے وفد بھیجنا پڑا پیر صاحب کے پاس کہ جا کر پیر صاحب سے درخواست کریں کہ ہمارے سرکاری بیت المال میں خزانے میں گندم ختم ہو گئی ہے تو مہربانی کر کے اپنے گودام سے ہمیں سرکاری کھاتے کے لیے اپنی گندم عطا فرمائیے تو وہ جو سرکاری وفد آیا آپ نے فرمایا کہ گودام نمبر 3 میں گندم کے بوڑے بڑے ہیں وہ اٹھا کے لے جاؤ آپ کا گودام کا نمبر بتانا اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ اور بھی بہت سارے گودام تھے خانقاہ میں جو گندم سے بھرے ہوئے تھے تو وہ حکومتی اہلکار گندم کے اناج کے کنک کے بوڑے اٹھا کر جب لے گئے ناصر الدین قواچہ کے پاس تو جیسے جیسے بوڑے کھولتے 7 بوریاں ایسی بھی نکلی کہ جن میں گندم نہیں تھی سونے کی اشرفیاں بھری ہوتی یعنی ایسا شہنشاہ بھی ہے سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں تو ناصر الدین قواچہ نے کہا یہ جا کر 7 بوریاں پیر صاحب کو واپس کرائیں وہ دوبارہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ہم جو چیز عطا کر دیتے ہیں وہ پلٹ کر واپس نہیں لیا کرتے یہ بھی بیت المال میں سرکاری خزانے میں جمع فرمائیے اب یاد رکھیں اس زمین کی آباد کاری کا